تو ابھی ہم نے اس دنیا میں ہی جو اسپیشیز ہیں اس کی ہمیں ابھی خبر نہیں ہے. کتنے اسپیشیز ابھی بھی ڈسکور ہوتے رہتے ہیں، الگ الگ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، ابھی ہمیں وہی نہیں پتہ. تو میں بتا رہا تھا کہ آپ کو یونیورس کتنا بڑا ہے. تو ایک گیلیکسی جس میں اربوں ہمارے جیسے اور اس سے بڑے بڑے سورج ہیں، اس سے 100 ہزار گنا کتنے گنا بڑے سورج ہیں، ہے نا. اور ایسی اربوں گیلیکسیز ہیں جس کا ہمیں کچھ عطا پتہ نہیں. اور جو ہمارے سورج سے جو نزدیکی صورت ہے اس کا ڈسٹینس آپ جانیں گے، اس کا ڈسٹینس مطلب لاکھوں لائٹ ایئرس ہے. مطلب اگر لائٹ کی سپیڈ سے آپ جائیں گے تو اس جو سب سے قریبی ہمارے سورج جیسا سورج ہے اس تک، اس کو الفا سینٹوری بولتے ہیں، اس تک پہنچنے میں بھی لاکھوں سال لگ جائیں گے. اور اگر ہم روشنی لائٹ کی سپیڈ سے اگر جائیں گے تب اتنا وسیع اتنا بڑا ہے یہ یونیورس، اور اس میں کیا کیا مخلوقاتیں ہوں گی ہم تو پتہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے ایسی ایسی چیزوں کی تخلیق کری ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، جن کی تمہیں خبر نہیں ہے، اور وہ ایسی ایسی تخلیق کرے گا جن کی تمہیں خبر نہیں ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو یہ ایک مختصر سی اس بارے میں نے بات کی. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ سارے عالموں کا رب ہے، انسانوں کا، جنوں کا، ہر مخلوقات کا، فرشتوں کا، ہر طرح کی مخلوقات. فرشتے الگ مخلوق، انسان الگ مخلوق، جن الگ مخلوق، اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یونیورسز میں ہیں. ابھی ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کی جو ہے ریسرچ چل رہی ہے، اور مطلب اس کی چل رہی ہے، ڈھونڈی جا رہی ہے ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف، زندگی جو ہے آسمانوں میں دوسرے پلانٹس پہ. تو وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس جو انٹیلیجنٹ بینگ ہے. پریمیٹیو بینگس تو ضرور ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ نے ایسی ایسی چیزوں کی تخلیق کر رکھی ہے جن کا تمہیں خبر نہیں ہے. ہو سکتا ہے انٹیلیجنٹ لائف بھی ہو، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں. وہ ریسرچ فردر سائنس جیسے آگے جائے گی تو الحمدللہ رب العالمین. قرآن جو ہے سائنس سے آگے ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے سارے عالموں کا، سارے ورلڈز کا. اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے. حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے ترمذی کے اندر کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا الرحمن خلقت الرحیم، کہ میں الرحمن ہوں اور میں نے رحم بنایا ہے. یعنی کہ وومب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیٹ کے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پیٹ کے رشتے بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی ان رشتوں کو بنائے رکھے گا میں اس سے رشتہ بناؤں گا، اور جو ان کو قطع کر دے گا ان رشتوں کو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے رشتے قطع کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے الرحمن جو ہے اٹ ہیز اے براڈر اسپیکٹ. قرآن میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم ہے اپنے مومنوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کانا بالمؤمنین رحیما، مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ رحیم مومنوں کے ساتھ ہے. تو الرحمن از اے براڈر کانسیپٹ، اور رحیم جو ہے خاص اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہے. الرحمن الرحیم. قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ الرحمن جو ہے عرش پہ استوا ہے. الرحمن از اسٹیبلشڈ اوور دا تھرون. تو الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے قرآن میں جگہ جگہ پہ استعمال ہوئی ہے، الرحمن اور الرحیم. اللہ تعالیٰ الرحمن ہے اور الرحیم ہے، موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، جو ہے یوم الدین ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن کا. یوم القیامہ بھی کہا جاتا ہے ڈے آف ریزریکشن، یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے ڈے آف سارٹنگ آؤٹ. تو یہ اس دن کیا ہوگا، اس دن فیصلہ ہوگا پوری طرح سے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی تم نے عمل کریں. قرآن کریم میں آتا ہے سورہ آل عمران میں سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 185، اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے موت کا مزہ چکے گی. اور وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور جو تمہارا پورا کا پورا بدلہ ہے وہ قیامت کے دن تم کو ملے گا، ہے نا. یوم القیامہ ڈے آف ریزریکشن، تب تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس دن تم کو تمہارا پورا بدلہ ملے گا. فمن زحزح عن النار، اور جو کوئی بھی
بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنت اور جو ہے داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز بے شک وہ کامیاب ہوا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور یہ دنیا کیا ہے، کچھ نہیں ہے، بھٹکانے والی شے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جن اور انسانوں کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت خالص نماز پڑھنا روزہ رکھنا نہیں ہوتا ہے، عبادت بہت براڈ کانسیپٹ ہے۔ عبادت آپ اگر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ مانتے ہیں اور جس سے اس نے منع فرمایا ہے آپ وہ نہیں کرتے تو عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا عبادت، قرآن سنانا عبادت، قرآن بتانا عبادت، اپنے لوگوں سے اخلاق سے ملنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، صدقہ دینا عبادت، سچ بولنا عبادت، جھوٹ سے بچنا عبادت، حلال روزی کمانا عبادت۔ تو یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہیں۔ کسی سے اچھے سے مسکرا کے بات کرنا بھی عبادت ہے، نیک نیت رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ساری چیزیں یہ عبادت ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ جو ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم کہ بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے، عباد امثالکم وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فدعوہم تو پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم دیکھیں کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دے دے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اللہ کہتا ہے جن کو اگر تم مطلب الٹیمیٹ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیاوی مدد کہ ہم کسی سے کہیں بھائی میری مدد کر دیں، بھائی میرے اس کام آ جائیں، تو یہ ایک دنیاوی لیول پہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد بھی مانگتے ہیں، تو یہی ذریعہ ہے، یہی وسیلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بٹ الٹیمیٹلی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہے نا۔ تو الٹیمیٹ مدد صرف اللہ سے ہی مانگی جائے گی اور اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی، ہے نا، سیدھے راستے کی۔ اللہ تو یہ ہم دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ کہ قرآن میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ انکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تہدی من احببتا کہ اے نبی آپ ہدایت نہیں پہنچا سکتے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا جن کو آپ محبت کرتے ہیں ان کو بھی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء کہ جب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں رضامندی نہ ہو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے نا۔ ہم فذکر انما انت مذکر آپ پہنچائیے، آپ کا کام ہے پہنچانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے، کون سا ہے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا کہ جن پر تو نے انعام کرا۔ یہ انعام جن پر اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کون سے بندے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہمیں کہ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیین ہے نا، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اللہ نے کیٹیگرائز بھی کر دیا یہاں پر، اللہ درجات بھی بتا دی کہ نبیین جن پر نبوت اللہ تعالیٰ نے جن کو دی، ہے نا، صدیقین سچے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہے نا، شہداء شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ہے نا، جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے سونپ دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سونپ دیا، ہے نا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ہے نا، اپنے مال اپنی جان کے ساتھ، ہے نا۔ والشہداء والصالحین اور صالحین جنہوں نے اللہ کے دین کو پکڑا، اس پر چلے، اس پر عمل پیرا ہوئے، لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کری، تو صالحین وہ نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہے نا۔ تو
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ کہ ان کا راستہ جو ضالین جو بھٹکے ہوئے تھے، ہے نا۔ تو غضب اللہ کا کن پہ؟ اس قوم پہ، ایسی قوم پہ جن کے رسول نے انہیں ہدایت دی اور وہ پھر جو ہے بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ توحید کی انہیں ہدایت دی گئی، توحید کی ان کو ہدایت دی گئی، اور پھر وہ بچھڑے کی، پھر وہ کیا کہتے ہیں، شرک کرنے لگ گئے، ہاں۔ اسی طرح سے بھٹکے ہوئے لوگ، ہے نا، اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ ہے، رسول کو جنہوں نے خدا بنا دیا، ہاں، ابن مریم کو علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ، ان کا راستہ نہیں، ہے نا، اللہ کا سیدھا راستہ۔ انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جو تم کو which guides you to that which is straight which is stable، ہے نا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔